اسلام کے باقی آپ کو مدرسوں سے تکلیف ہو، آپ کو مساجد سے تکلیف ہو، وہ دین ہے آپ کا یہ من گھڑت دین نہیں چلے گا۔ پہلے ایک نے کراچی میں بکواس کی امیر اہل سنت کے خلاف، اسے پیٹ کے ٹکڑے مدینہ کتاب سے بھی تکلیف، اس کو فیضان سنت سے بھی تکلیف، دعوت اسلامی کی مساجد اور مدارس اور دعوت و تبلیغ کے کام سے بھی تکلیف۔ پھر یہ 1200 مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام۔ مجھے 50 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا، تیرا باپ غلام غوث بغدادی بھی مجھ سے ملا، میں نے کہا میرا آج بھی 50 لاکھ کا چیلنج نہیں، نہیں فلاں علماء اس کے حق میں، میں نے سارے لے آ اور 50 لاکھ روپے کے قائم سارے بانٹ لینا، لے کے آؤ میرا موقف، آپ اپنا موقف رکھو سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کی توبہ قبول کرنے کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے، رب چاہے تو گستاخ رسول کو بھی ہدایت دے دے، من گھڑت دین مت بناؤ۔ حضور نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو غلو فی الدین، دین کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے، اس چیز نے برباد کیا، تم بھی غلو فی الدین کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ آج ایک اور معاملہ بولیا وہ حسن رضا پتر تسی ہو ڈر ٹھوکر نام ہے ڈاڈے ڈنگا کم دینا، یاد رکھنا جب ہم بولے نا تو ہم نے لحاظ کوئی نہیں کرنا، اسی کہنے کے تاکہ بچہ نے نہیں مانا ہے۔ ہاں جی بکواس اپنی بند کرو۔ ہاں جی تم کہتے جس کے 30-40 لاکھ مرید بنا لیے، ہاں جی 400 مدرسوں کا کام یہ بڑا نہیں، ہاں جی ہم اس پیر پہ تھوکتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کتے تیرے پر تھوکتا کون ہے؟ تیری اوقات کے تیرے بٹیا نے کون 1000 مرید میں سی ادھر 50 لاکھ مرید ہے نہیں بن جاتے، 50 لاکھ مرید کو قرآن واسے تے ملا حضور دی نماز سے قربان کرنے پہنے لے تانو جمعہ اٹھ کے ساڑھے جنازے پڑھ کے تانو طریقہ مل گیا، آج تسی ساڑھے خلاف بکواس کرتے ہو، یا اپنے بٹیا نو بٹھا ساڑھے، ہم دلیل سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم جب زبان نکالیں گے تیرے بڑے بھی پڑھ جائیں گے زبان نو، تم کہتے ہو دین بخاری شریف کی 8 نمبر حدیث، یہ کوئی نمے نہیں جمے، یہ حسن رضا ورگے تے جناب ہے بلال ازوی تے غوث بغدادی نے کڑے نہ سٹیجاں تے چڑھے چہرے نے نا، یہ کوئی نمے نہیں، یہ صحابہ کے خلاف بھی آپ کسی طرح برپا کیا کرتے تھے۔ یہ کہا گیا جناب حضرت عبداللہ بن عمر پڑھو حدیث ہے، اسی کے اندر اسی عالم بنے ہیں، تمہیں تو بخاری بھی نہیں آتی، بخاری پڑھی ہوتی تمہیں پتا ہوتا ہے نصوص رسالت کیا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، عشق کا معیار کیا ہے۔ وہ آگے ایک لونڈا ایسا اس نے کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات کرتے ہیں، آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو کہا جن سے ہزاروں حدیثیں منقول ہیں، جی یہ تم آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ لگا سن حضور نے فرمایا بنیاد الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، زکات ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں اسلام کو 5 باتیں راشد رسول ہے اور مسلمان ہے۔ جہاد کرنا ایک اچھی بات ہے، جہاد کرو اچھا، نہ کرو گناہ نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کا فتویٰ اس شخص اس لونے کو جو حسن رضوی جیسا لونا تھا، وہ بلال رضوی جیسا لونا اور غلام غوث جیسے لونے کے چہرے اور امیر دعوت اسلامی کے خلاف اور مشائخ اور علماء کے خلاف بھڑکنے والوں کے خلاف فتویٰ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر کا بھی فتویٰ یہی ہے، جو زکات دے، روزہ رکھے، حج کرے، نماز پڑھے، اس کے خلاف جہاد، اس کے خلاف زبان درازی بھی، اس کے خلاف زبان درازی بھی نہیں کرنی۔ میرے آقا پڑھ دی، اگر پیو دے تو پھر ساڑھے نہ دین کی گل کرو۔ یہ بات نہیں ہے کوئی عشق رسول کے اوپر پیرا دینے کا بہانہ بنا کر اور علماء کی توہین کرنا شروع کر دے۔ یہ میرا پیغام صاحب حسین رضوی کے لیے ہے،
اپنے لوگوں کو منہ میں لگام دو کہ تمہارے اسٹیج کے اوپر چڑھ کر مشائخ کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے خلاف بھونکتے ہیں، امیر ذات اسلامی کے خلاف بھونکتے ہیں، اور ان کی جرأت نہیں مانگے کنائے و اشاروں میں بات کرتے ہیں۔ نمازوں پہ سبھی تکلیف ہے، 10 لاکھ مرید، 20 لاکھ مرید، 50 لاکھ مرید، 400 مدرسے، 1200 مسجد، تو تمہیں مسجدوں سے تکلیف ہے، مدرسوں سے تکلیف ہے، تمہیں ملکوں سے تکلیف ہے، غوث اعظم کے کیا فتوے دو گے؟ ان کے بھی تو لاکھوں مرید تھے، پتر مرید نہیں بن گئے، راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، ساری زندگی گزارنی پڑتی ہے دین میں۔ اور حضور نے فرمایا جو عالم کی توہین کرے یا اس شخص کی جس کی ساری زندگی دین میں گزر گئی ہو اور بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، وہ کھلا منافق ہے، سونا سمجھوی اور بلا رضوی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بزرگ نیک متقی عالم کی یا بزرگ کی توہین کرے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ فقہاء نے کہا وہ کافر ہے۔ تمہیں مسجدوں سے توہین، مسجدوں سے تکلیف، اتر پیو نے کہ پڑھا کے بخا کیا سمجھنا، پیو نے کر کے بہا، پھر تم 400 میں پڑھے، اللہ نے تمہارے پر پھٹکار ماری، پھر کہتے جی ساری دنیا کے پیر مل کر تاریخ لبیک کے کارکن نے جتنی سے برابر بھی نہیں۔ میں سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا دے پیر ایک پاسے، بابا جی دی تحریک دے کارکن دی جدی ایک پاسے۔ وہ پیر جو حضور کی عزت پر بات نہ کر سکے، کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب نہیں بول دے، میں کہا لکھوا ہویا ہے زبان نو۔ رسول نے کہا یہ پیو نا تے تحریک لبیک کے کارکناں نے جتنی اٹھائی اپنے پیو کہ اپنی ماں کی قبر تے رکھ کے بٹھائی۔ کیوں جی اسی تے فخر ہے نا بدیاں تو پینا تو اسی تے کہنے ساڈے ماں باپ دی قبراں تے کون آون بدی تے پیر آون ہے جی کیا سانو فخر تے تو کہنے لگا کہ چھٹیاں پیراں تے بڑیاں نال افضل کوئی پیر کون ہوندے اللہ دے ولی ہے۔ بدبخت انسان تو میرے اہل سنت کی بہت میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تجھے گمراہ کر دیا، تو یہ بات ہے وہ گمراہ ہے۔ اسٹیج تو علماء بیٹھے میری اصلاح کر دے پتروں بھی کہنے پر دیسن میرے بڑا بیٹھا تھا جب دستا ایٹا پیو لینا پیو جائے حلالی ہے یہ آپ بھی کہ اپنے بٹیا کو پیر افضل قادری کے خلاف سروا دعا جنہیں خاتم شاہدی جن کو خدا کیا۔ جو بیک میں بھی اگر آپ 2 خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، جو بیک میں بھی اگر آپ 2 خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پیر افضل قادری نے خاتم حسین رضوی کو خدا کہا، یاد رکھ توہین رسالت کی صداقت ہے تو توہین خدا کی سزا بھی قتل ہے۔ ایک کسی من گھڑت دین بنایا ایٹے پیوزم نے خلاف فتوا دے کے دکھا یہ داڑے میں بہادری نے بڑے ترانے پڑتے سی بڑے چلو تو بہادر ساڑھے بندہ نہیں مانے چلیا پیوزم خود بھی جب بڑھیا کو فتوا لے کے دکھا پیر افضل قادری کے خلاف اعلیٰ حضرت نے لکھا جو پیر کو یا غیر خدا کو خدا کہے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ہم نے اس وقت اس کو غلط کہا تھا اور تمہارے بابا جی سے زندہ تھے انہوں نے اس قول کو کفر کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ بات بڑھائیں گے اسی مقابلہ کرنے کی ہنسی حاضر دلیل مقابلہ بھی کریں گے اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جرأت بہادری کیسے کسے ہیں۔ ساڑھے جنازے پڑھ کے کسی طریقہ بنا کر ہمارے بھی شاید کے خلاف بھانگتے ہو، یہ میری معلوم ہے۔ ساتھ حسین رضوی صاحب کو اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اگر ان کی پک بند ہوئی تو پھر ہم خود کے تلاش دیں گے اور پھر تاریخ چیخ آسمان سے سنائی دیں گے۔ آپ لوگوں کو مسجدوں سے لگیں چار سمجھ لیں مسواک لا لو، حضور کی سنت یہ مسواک لگا دینا اور ہے جہالت اور گمراہی والا جملہ ہے، مسواک حضور کی سنت ہے۔
پر مجھے مشقت کا نہ خوف ہوتا میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتا. حضور کو مسواک گھر میں داخل ہوتے اما عائشہ حضور کا پہلا عمل گھر میں آتے کیا ہوتا؟ تو میں حضور مسواک کیا کرتے تھے. رات کو اٹھتے پہلا عمل کیا ہوتا؟ حضور مسواک کیا کرتے تھے. تمہیں مسواکوں سے تکلیف؟ حضور نے سب سے پہلا مدرسہ حضور نے بنایا اصحاب صفا کا اور صحابہ اکرام نے مدرسے بنائے. تمہیں مدرسوں سے تکلیف؟ حضور نے مدینے میں آتے ہی پہلی مسجد بنائی اور راستے میں بھی بنائی پار میں بھی بنائی اور تمہیں مسجدوں سے تکلیف؟ حضور نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور آج جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان سے تمہیں تکلیف؟ تم کون سا ناموس رسالت کا پہرا دے رہے ہو؟ یہ کھلی گمراہی ہے. نمازی بنا دینا. حضور نے کہا علی جب مقابلہ کرے پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر ایک شخص بھی تیری وجہ سے مسلمان بن گیا نا یہ سرخ خون سے زیادہ بہتر یہ محاورہ تھا. انتہائی قیمتی عمل ہے. جو لوگ مسلمان کریں افریقہ یورپ عرب ہندوؤں کی بستیوں جنہوں نے مسلمان کر دی قادیانی جنہوں نے مسلمان کر دیے کاٹے بٹے نے کہنے سانو قادیانی مسلمان قبول ہی نہیں. تو ساری زبانوں نہ کھلاؤ. یہ گمراہی ہے. ناموس رسالت کا مفہوم نہیں ہے پتا. ناموس رسالت لوگوں کو نمازی بنانا حضور کی نمازیں سکھانا یہ ناموس رسالت کا تحفظ ہے. حضور کی اداؤں کو عام کرنا سنتوں کو عام کرنا مسواک کو عام کرنا سفید لباس کو عام کرنا اماموں کو عام کرنا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. 1,34,000 کموں پیش کیا ہے. سب نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. مسجدیں بنائی مدرسے بنائے. یہ جو تحفظ شہید و ناموس رسالت کے تحفظ کا کام ہے جو میرے شیخ طریقت 40 سال سے زیادہ سال کرتے ہوئے. سبحان اللہ. اور یہ کام وہ ہے جو پیر نے بھی کیا. یہ کام وہ ہے جو حضور داتا گنج بخش نے بھی کیا. یہی کام وہ ہے جو خواجہ محمد بن چشتی اجمیری نے کیا غوث اعظم نے کیا. یہی وہ کام ہے جو امام اعظم نے کیا. ہمیں دکھاؤ میں ان بزرگوں کا چیلنج ہے انہوں نے کتنے کرنے دیے. انہوں نے گستاخوں کا عمل اور علم کے ذریعے مقابلہ کیا. آپ نے اپنا من گھڑت بنا لیا واشنگ مشین بنا لی جو ہمارے دھرنے میں کیجا بھی آ جائے ہمارے اسٹیج اور جلسے پہ جڑا بھی آ جائے وہاں میں حافظ سعید کا پتر آ جائے واش کے رسول اور رجال ہے جی ایمان مانتے جڑا کاٹے اسٹیج کاٹے طریقے سے دین کا کام نہ کرے ہے جی وہ غدار اور ناموس رسالت کا بھی غدار. یہ اپنی تشریح اپنے پاس رکھو. سمجھے نا تمہیں اور زبان سکھائی گئی ہے اتر ایسی اور زبان. ہمارے پاس مولانا حضرت کے فتوے ہیں اور فتویٰ یہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ہے لیکن وہ حق میں سلام دے گا. کون دے گا جی؟ حق میں سلام دے گا. آج شخص کو اٹھ کر گستاخ رسول کو مار جا کے گردن اڑا دینے کی عقلاً فقہائے کرام اسلام کی روشنی میں اجازت ہے نہیں دیتے. جنوں پیڑے ساکرہ لانگے مناظرہ کرے اللہ ساتھ سائنسی میں چیلنج ہاں جی انہوں نے نائب امیر بھی سب دستوں بھی سارے ان چیلنج کو لے کے چلو تھا. یہی فتویٰ ہے. دین کے تشریح اپنی عمل ساتھ بند پسند من سب نبیان اے حکم ہر ایک امتی کا بڑا اعلیٰ حضرت سے لے کے اوپر امام اعظم کہ یہ حکم حاکم اسلام کو ہے. اگر تسی بہادر سنا کہ جن شاہ وقتا واقعہ اسی روحان کرنا سی اگر تسی چڑھے ہونا کہ جن نے جا کر مارے ہے چلو اسی نے کہا کہ ساڈے نال تعلق نہیں ہوندا تو تسی پیو دے سر جا کے روحان کر لینا سی کہ ساڈا طریقے دا بیٹھ جائے تانا پترا پیو دے کیا کہ طریقے دا بیٹھ جائے اور اپنی قیادت میں کڈوا پھر میں تم دساں گا کہ جانا ہے کہ نہیں جانا.
شیخ نظام پیران نظام اور علماء کی توہین کا سلسلہ بند نہ کیا، قرآن و حدیث سے دفاع کریں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ علماء ولیوں کی توہین کرنے والا کون ہوتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب۔ ادھر دوسری جگہ لڑو نہ لڑو، اللہ کہتا ہے کہ ولی کی توہین کرے گا میرا ان کے خلاف اعلانے رسول علماء کے توہین کرنے والوں کو ولیوں کی توہین کر کھلا منافق ہے۔ آواز آئے اسی ساڑھے بڑے کے تعریفہ کریے، نہیں تو تسی ساڑھے بڑے کے توہین نہ کرو، یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ پھر فتوے بھی چلیں گے، طلاق بھی چلیں گے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، حدود کے سینے میں مار ہے، کسی چار چوری کا مار ہے، یہ بار سے رسول نے دیا دین اور نہیں جڑا تاڑی مرضی۔ جس نے مولا علی کو شہید کیا اس نے بھی دین اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی، یعنی ان کو حضرت مولا علی کا دین پسند ہے، وہ دین جو حضور سے مولا علی کے پاس آیا وہ کہا مجھے قبول ہے، دین اس نے کہا جی میری مرضی کا، اس نے مولا علی کو شہید کر۔ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا انہوں نے بھی کیوں کیا؟ آپ سمجھے ایک کلمہ بہت ہے، کلمہ پڑا ہوا اور خلیفہ المسلمین جس کو حضور نے فرمایا کہ عثمان کا جنت، اور جنہوں نے کئی مرتبہ حضور سے جنت کا سودا کیا، پھر بھی وہ ان کو شہید کرنے کے لیے آ گیا اور شہید کر دیا۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ دین وہ ہو جو ہماری مرضی کا، عثمان کہتے تھے دین وہ جو حضور نے دیا ہے۔